نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ رمضان المقدس کا عظیم مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ کے بھی آخری ایام ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینہ کے آخر کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادات سر انجام دیں۔ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقات زکوٰۃ کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، غرباء اور مساکین کی مدد کریں، جن سے زیادتی کر چکے ہیں، ظلم کر چکے ہیں، ان سے معافی مانگیں۔ اگر خود پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے معاف کرنے کی کوشش کریں۔ تو تمام نیک عبادات اس آخری عشرہ کے آخری ایام میں ہمیں چاہیے کہ سر انجام دیں۔ ممکن ہے کہ اگلی زندگی میں ہمیں رمضان المقدس نصیب ہوتا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادات کی توفیق بخشے۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد رضوان صاحب نے UP انڈیا سے۔ سوال پوچھتے ہیں، حضرت مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ عورت کو روزہ میں مینسز آ جائیں تو کیا اس صورت میں روزے کا کفارہ لازم آئے گا یا نہیں؟ برائے مہربانی وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ دیکھیے، اگر مینسز آ جائیں تو خاتون کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ اس کا فاسد ہو گیا۔ اب رمضان گزرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ جتنے دن ایام میں رہی ہے اتنے دن کی قضا کر لے۔ قضا کا معنی کہ اتنے دن کے روزے رکھ لے، باقی اس خاتون پر کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہو، رمضان کو روزہ ہو، تو اس کی پاداش میں اور اس کے بدلے میں اس بندے پر 60 روزے مسلسل رکھنا لازم ہے۔ تو اس خاتون نے جان بوجھ کر ایسا کام نہیں کیا، اس لیے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ البتہ جتنے دن ایام میں رہی اتنے ایام کی قضا کرنا اس کے ذمہ ہے، اتنے روزے رکھ لے تو انشاءاللہ اس کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔ شفقت اللہ خان صاحب کو ہارٹ سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اگر کسی عذر کی بنا پر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کس وقت پڑھنی ہوتی ہیں اور بعد میں وہ قضا ہوں گی یا ادا ہوں گی؟ عذر کی بنا پر اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد آپ فجر کی سنتوں کی قضا کر لیں، اور وقت گزر جانے کے بعد جو آپ نے سنتیں پڑھی ہیں تو ان کو ہم قضا کہیں گے، ان کو ادا نہیں کہیں گے۔ ادا یہ اس وقت سمجھی جاتی جب آپ فرضوں سے پہلے پڑھ لیتے۔ محمد کمال الدین صاحب برما سے سوال پوچھتے ہیں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مسافر کے لیے تراویح نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے تراویح چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ نیز مسافر تراویح کی امامت کرا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ مسافر آدمی اگر سفر میں مشقت نہیں ہے تو اس کو تراویح پڑھ لینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے، ایک ثواب کی چیز ہے۔ چھوڑنے کی اگرچہ اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن اگر اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، وقت اس کے پاس کھلا ہو، تو اس کو چاہیے کہ تراویح پڑھ لے، اس میں اس کے لیے ثواب ہے۔ اور مسافر آدمی اگر تراویح کی امامت کراتا بھی ہے تو امامت کرانا اس کا درست ہے، اس کے پیچھے تراویح ہو جائے گی۔ دانش حسین صاحب بارہمولہ کشمیر ہندوستان سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم صدقہ فطر کی مقدار پوری کر کے کچھ زائد اسی رقم کے ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور ان جیسے معاملات میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو رقم یا جو جنس آپ پر واجب تھی آپ اسے زیادہ دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ ندیم احمد بہار انڈیا سے سوال کرتے ہیں، جناب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو سوال ہیں ان کے۔ پہلا سوال ہے، بینک کی طرف سے ملنے والی سودی رقم کا استعمال کہاں کیا جائے؟ رہنمائی فرمائے۔ اس سودی رقم کو کسی غریب آدمی کو دے دیں، اور نیت آپ کی ثواب حاصل کرنے کی نہ ہو، نیت یہ ہو کہ میں اپنے اوپر سے اس رقم کو دور کر رہا ہوں، یعنی خود سے اتارنے کی نیت ہو، ثواب کی نیت نہ ہو۔ کسی غریب کو، مسکین کو اور فقیر کو یہ رقم دے دی جائے تو اس طرح آپ اس کا مصرف ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے غلطی سے صدقہ فطر کی رقم میں سے 20 روپے ایک غیر مسلم کو دے دیے ہیں، اب میں کیا کروں؟ کرنا کیا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ وہی 20 روپے کسی ضرورت مند
حاجت مند اور مستحق زکوٰۃ و صدقہ فطر مسلمان کو دے دیجئے، انشاءاللہ آپ کا صدقۃ الفطر مکمل ہو جائے گا۔ محمد عبداللہ صاحب حیدرآباد دکن سے سوال پوچھتے ہیں، 2 سوال ہیں ان کے بھی۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سیدھے کاندھے والے فرشتے کا نام کرامن اور الٹے کاندھے والے فرشتے کا نام کاتبین ہے، جبکہ یہ دونوں تو محض صفات لگتی ہیں۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو فرشتے انسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں ان سب فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک فرشتے کو کرامن اور دوسرے کو کاتبین کہا جائے، یہ بات جس نے بھی کی ہے بہرحال درست نہیں ہے۔ فرشتے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں ان سب کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارے نانا کا انتقال 10 سال قبل ہوا تھا اور ہمارے ننیال والے کہتے ہیں کہ نانا جان نے انتقال کے وقت ساری جائیداد نانی کے نام کر دی تھی، کیا ایسی وصیت کا شریعت میں کوئی اعتبار ہے؟ اب نانی کی وفات کو بھی 4 سال ہو گئے ہیں، برائے مہربانی وضاحت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ دیکھیے، آپ کی نانی جان جو ہے وہ آپ کے نانا صاحب کی یہ وارث تھی۔ نانا صاحب کی وفات کے بعد نانی کو جائیداد میں سے حصہ ملنا تھا، اس لیے نانی وارث ہیں، اور شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ وارث کو وراثت نہیں دی جاتی۔ سنن الکبریٰ بہقی حدیث نمبر 12776 میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا وصیۃ لوارث، وارث کے حق میں کوئی وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے نانا جان نے جو وصیت اپنی بیوی کے لیے یعنی آپ کی نانی صاحبہ کے لیے کی تھی، یہ وصیت باطل ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ نانے جان کی وفات کے بعد جو وراثت تھی وہ شرعی اصولوں کے مطابق وارثوں میں تقسیم کی جائے۔ ہاں، اگر نانی فوت ہو چکی ہیں تو نانی کو نانا جان کی طرف سے جتنی رقم ملی تھی اس کو بھی شرعی تقاضوں کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ بہرحال نانا صاحب کی آپ کی جو وصیت ہے وہ بالکل باطل ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ عرفان مسعودی صاحب کشمیر سے آپ نے کچھ سوالات کیے ہیں، ایک ایک کر کے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال لکھتے ہیں، اگر مؤذن غلطی سے اپنا موبائل فون بند کرنا بھول جائے اور اذان کے دوران فون آ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ چونکہ رنگ ٹیون مائکرو فون کے ذریعے باہر بھی جاتی ہے۔ جو ہی موبائل کی جو ہے وہ گھنٹی بجے تو اس کو چاہیے کہ ایک ہاتھ سے اس موبائل کو آف کر دے، بس یوں کر کے وہ موبائل کو سائلنٹ لگا سکتا ہے اور اس طرح انشاءاللہ آواز باہر نہیں جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مکان کی پہلی منزل کی چھت کے نزدیک قرآن مجید کے لیے جگہ بنائی گئی ہو تو کیا دوسری منزل کے اس ڈائریکشن میں آنے والے کمرے میں سو سکتے ہیں؟ جی ہاں، سو سکتے ہیں۔ وہ پورشن الگ سمجھا جائے گا اور یہ پورشن الگ سمجھا جائے گا، اور جب پورشن الگ الگ ہو جائیں تو پھر حکم یہ نہیں ہوتا جو قریب رکھے ہوئے قرآن کریم کے ادب کا حکم ہوتا ہے۔ اب سمجھا جائے گا قرآن کریم یہاں پر پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا جو جگہ ہے وہ بالکل الگ ہے، اس لیے اس میں سونا بالکل جائز ہے، درست ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میں اوپر کے کمرے میں تلاوت کرتا ہوں، نیچے والے کمرے میں میری بہن ہوتی ہے، میری تلاوت قرآن کی آواز اس تک پہنچتی ہے، کیا اس پہ سجدہ سا واجب ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے اور آیت سجدہ بھی سن لیتا ہے تو اب اس شخص پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ آپ کی بہن اگر تلاوت کی آواز سن رہی ہوں تو ان پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا عین ختم قرآن کے موقع پر یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ میں اس کا ثواب کسی مردے کو بخشتا ہوں، کیا پھر بھی بندہ خود ثواب کا مستحق رہتا ہے؟ جی ہاں، ثواب دوسرے کو بخش سکتے ہیں اور آپ کے ثواب میں بھی انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ آخری سوال یہ ہے کہ چونکہ جس برتن میں کھانا کھایا جاتا ہے اس میں ہاتھ دھونا منع ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ اگر اس میں ہاتھ دھو کے اسے صاف نہ کیا گیا تو پھر برتن خود ہی دھونا ضروری ہے؟ اس سوال کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال آپ کے باقیہ سوالات کے جواب ہم نے دے دیے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے بہت سارے سوالات اکٹھے بھیج دیے کیونکہ یہ سارے میرے ذہن میں آئے ہیں اور میں پھر بعد میں بھول جاتا ہوں، اس لیے اکٹھے بھیج دیے۔ اگر ہو سکے تو سب کا جواب دے کر ممنون فرمائے۔ ہم نے 4 کا جواب دے دیا، 5ویں کی ہمیں مقصود سمجھ نہیں آیا، اس لیے ہم جواب سے قاصر ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کے سوالات زیادہ بھی ہوں تب بھی اپنے سوالات لکھ بھیجیے، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ حافظ شمس الاسلام صاحب مردان سے آپ سوال پوچھتے ہیں،
مفتی صاحب، بعض علاقوں میں عورتوں کے گرے ہوئے بالوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، عورت کے بال ہیں یا مطلقاً کسی مرد کے بال ہیں، بالوں کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ فقہائے اسلام نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح فرمایا ہے کہ انسانی جسم کے بالوں کو خریدنا یا فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو بال ہیں کوئی لوگ خریدتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، ان کی وگز بناتے ہیں، تو اگر بنی ہوئی وگ ہے تو وہ وگ کا استعمال بھی جو انسانی بالوں کی ہو، اس کا استعمال بھی نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ خاتون کے لیے جائز ہے۔ اس لیے اگر کسی علاقے میں ایسا ہو رہا ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس طرح بالوں کی خرید و فروخت نہ کی جائے، یہ انسانی حرمت اور انسانی تقدس کے خلاف ہے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے حافظ شمس الاسلام صاحب نے مردان سے۔ آپ سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص کسی ایسے علاقے سے دوسرے علاقے میں اعتکاف کے لیے چلا جائے جہاں ایک دن پہلے رمضان کا روزہ رکھا گیا ہو، تو اب معتکف جہاں اعتکاف بیٹھتا ہے ان لوگوں کے ساتھ 31واں روزہ رکھے گا یا ایک دن پہلے اپنے علاقے کے حساب سے روزہ رکھے گا؟ وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، یہ مسئلہ اکثر و بیشتر پیش آتا ہے۔ شمس الاسلام صاحب نے جو مسئلہ بھیجا، یہ بھی اس کے علاوہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ ایک انسان مثلا پاکستان سے سعودی عرب چلا گیا، پاکستان میں روزہ ایک دن لیٹ یا 2 دن بالفرض لیٹ شروع ہوا، جب یہ سعودی عرب پہنچے گا تو وہاں جا کر وہاں روزہ پہلے رمضان ختم ہو جائے گا، تو اس کے 28 روزے بنیں گے یا اس کے 29 روزے بنیں گے، اور وہاں 29 یا 30 روزے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سعودی عرب سے آتا ہے پاکستان میں، وہاں وہ روزہ پہلے رکھ چکا ہے، یہاں آ کر 30 روزے مثلاً بنے، اب اس کا روزہ پاکستان میں 31واں ہوگا، تو اب اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو بہت اچھا سوال آپ نے بھیجا۔ اس سوال کی وساطت سے میں دونوں مسئلے واضح کر رہا ہوں۔ جہاں تک مسئلہ اس بات کا ہے کہ آپ ایک ایسے علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے کہ آپ کے علاقے میں روزہ پہلے شروع ہو چکا تھا، اور جس علاقے میں گئے ایک دن روزہ وہاں لیٹ شروع ہوا، جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں جا کر آپ کا وہاں کا روزہ مثلاً 30 دن کا تھا، آپ جب یہاں سے گئے ایک روزہ پہلے رکھ کر گئے، آپ نے وہاں کے حساب سے روزہ رکھا تو وہاں آپ کا روزہ 31واں ہوا۔ اب یہ جو آپ کسی علاقے میں گئے، آپ کے حساب سے آپ کا روزہ وہاں 31واں بن رہا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وہاں کے اعتبار سے 31واں روزہ بھی رکھ لیں، اور اس سے اگلے دن اس علاقے کے اعتبار سے عید بھی کر لیں۔ آپ نے جو 31واں روزہ رکھا ہے، یہ روزہ آپ کا نفلی روزہ شمار ہوگا اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ دوسری صورت، آپ ایسے علاقے سے آئے دوسرے علاقے میں کہ جہاں روزہ بعد میں شروع ہوا، مثلا آپ کے علاقے میں روزہ بعد میں شروع ہوا، آپ چلے گئے ایسے علاقے میں جہاں روزہ پہلے شروع ہوا ہے، جب آپ اس علاقے میں پہنچے آپ کے 28 روزے ہو گئے تھے، ان کے 29 یا ان کے 30 ہو گئے اور ان کی عید ہو گئی، آپ کے 29 یا 30 روزے نہیں ہوئے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ عید ان علاقے والوں کے ساتھ کر لیں۔ اب ان علاقے والوں کو دیکھا جائے گا کہ ان کے علاقے میں مثلاً 29 روزے تھے، آپ کے بنے تھے 28، ان کے ہاں 30 روزے تھے، آپ کے بنے تھے 28۔ اب آپ 1 یا 2 جتنے روزے باقی رہ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کر لیجئے، آپ کے رمضان کے روزے یوں مکمل ہو جائیں گے۔ تو یہ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سوال کے پیش نظر عرض کر دی ہے، اس کے مطابق دیگر ممالک کے افراد عمل کر لیں۔ ثاقب حسین صاحب انڈیا سے سوال کرتے ہیں، عید کے دن دکان کھولنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، جس طرح باقی ایام میں انسان کاروبار کرے تو اس کے لیے شرعاً اجازت ہے، اسی طرح عید کے دن بھی اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، اپنی دکان کھولتا ہے، بزنس کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، بالکل منع نہیں ہے۔ ظہیر احمد صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں، اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نہیں دیا تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر صرف اور صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو یہ شخص گناہ گار ہوا۔ اس شخص کو چاہیے کہ یہ عید پڑھنے کے فوراً بعد صدقۃ الفطر ادا بھی کرے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ توبہ اور استغفار بھی کرے۔ محمد ابراہیم صاحب کراچی سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ عید کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے، تفصیل سے بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ استاذ محترم
حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کا اس پر مستقل ایک تحریری رسالہ موجود ہے عید الفطر سے متعلقہ احکام و مسائل کے عنوان سے. آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک انشاءاللہ ہمارے حضرات دے دیں گے. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کے مطابق اپنی عید گزاریے. استاذ محترم نے عید کی رات، عید کا دن اور عید کے بعد کے تمام معمولات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اس کا مطالعہ فرما لیں گے تو انشاءاللہ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ عید کے دن کون کون سے اعمال کرنے ہیں. لیکن آپ کے سوال کے پیش نظر مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے، عید کے دن سب سے پہلے تو یہ کوشش کیجئے کہ آپ طلوع فجر سے پہلے بیدار ہوں، جلدی بیدار ہوں، تہجد کی نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دن کے اچھی طرح گزرنے کی توفیق مانگیں. عید کا دن خوشی اور شادمانی کا دن ہے، تو مسلمان کی خوشی اور شادمانی کی ابتدا اور آغاز یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہونا چاہیے. ایک تو یہ کریں. نمبر 2، چاہیے کہ آپ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھیں. ان ایام میں بعض لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں کہ صبح کی نماز یہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد نہیں جاتے. تو مسجد پڑھنی چاہیے. تابعین کرام اور خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ بات واضح طور پر منقول ہے کہ وہ عید کے دن صبح کی نماز مسجد میں اہتمام سے پڑھتے تھے. تو ایک اہتمام کریے، ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو عید کی تیاری کریں. اس کے لیے غسل کریں، مسواک کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال ان کو سیٹ کریں، زائدہ ضرورت بال ان کو دور کریں. اپنے آپ کو سنوارنا ہے، نظافت اور پاکیزگی اور طہارت آپ نے حاصل کرنی ہے. اور یہ بات بھی ملحوظ رکھیں کہ چونکہ عید کا دن ہے اور عید کا دن ایک مجمع میں ہم نے جانا ہے، تو ہمارے جسم میں کی بدبو کی وجہ سے، تعفن کی وجہ سے دوسرے مسلمان اذیت کا شکار نہ ہوں. اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. جب آپ تیار ہو چکے تو کوشش کریں کہ آپ عید سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں. بلا وجہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کیا تو تاخیر کرنا گناہ کا کام ہے. صدقۃ الفطر پہلے ادا کیا جائے. اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب آپ عیدگاہ کی طرف جائیں تو آپ ایک راستے سے جائیں اور جب آپ واپس آئیں تو آپ دوسرے راستے سے واپس آئیں، اگر یہ ممکن ہو اور آسانی ہو. اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو بس اسی راستے سے جائیں اور اسی راستے سے واپس آ جائیں. عیدگاہ جانے سے پہلے کھجور کھا کے جانا یہ مسنون عمل ہے، اور طاق عدد کا لحاظ رکھا جائے تو یہ بہت اچھا ہے. اگر کھجور میسر نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز اس موقع پر کھائی جا سکتی ہے. جب انسان عیدگاہ کی طرف جائے تو اسے چاہیے کہ تکبیرات کا اہتمام کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات کا اہتمام کرتا ہوا جائے. جب عیدگاہ میں جائے، اور آپ کو یہ بات ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ ایسے امام کی اقتداء کریں جو صحیح العقیدہ ہو. فاسد العقیدہ امام کی اقتداء سے احتراز کیا جائے. جب آپ عیدگاہ پہنچ جائیں تو عیدگاہ میں امام صاحب کی نماز اور خطبہ سے قبل جو وہ تقریر کرتے ہیں اس تقریر کو غور سے سنیں. اس میں وہ جو عید کے آداب، عید کے مسائل بتاتے ہیں، صدقہ فطر کے مسائل بتاتے ہیں، ان کو بغور سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں تاکہ ہماری زندگی سنور جائے. اس کے بعد عید نماز پڑھیے. عید نماز پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب خطبہ دیں گے. خطبہ بھی غور و فکر کے ساتھ سنیے اور اس وقت خاموش رہیے. خطبہ سننے کے بعد پھر آپ اپنے گھر آ سکتے ہیں. اور اسی دوران دیکھ لیجئے کہ اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ انسان خرچ کرے. محتاج ہیں، یتیم ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، ان پر انسان کو چاہیے کہ مال صرف کرے. ہاں، جو پیشہ ور بھکاری ہوں انہیں دینے سے اعتراض کرنا چاہیے. معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی ظاہری حالت ہے یا حقیقی آپ کو پتہ ہے کہ وہ محتاج ہے پیسوں کا، تو اس کی احتیاجی دور کرنے کے لیے اس کی امداد کیجیے. یہ عید کے دن کے اعمال ہیں، انہیں سر انجام دیجیے. اور جو میں نے آپ کو عرض کیا کتابچہ، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، تو اس کو بھی بغور پڑھ لیجیے. محمد اکرم صاحب راول پنڈی سے سوال کرتے ہیں، نماز عید کا طریقہ بتا دیں جزاک اللہ خیرہ. نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے، نماز عید کی نیت یہ ہو کہ میں نماز عید 2 رکعت پڑھ رہا ہوں جو واجب ہے اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہے.
نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے. آپ نے دل میں ارادہ کر لیا تو آپ کی نیت ہو گئی. زبان سے الفاظ کہہ دیجئے تو اچھا ہے لیکن لازم نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے امام صاحب کے پیچھے ہونا ہے. امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ لیں گے. امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے. اس کے بعد امام صاحب اور آپ 3 مرتبہ آپ نے تکبیرات کہنی ہے. اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے ہیں. پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے ہیں. پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے ہیں. پھر اپنے ہاتھوں کو آپ نے باندھ لینا ہے. امام صاحب اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ یعنی سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد والی سورت پڑھیں گے، لیکن آپ نے مقتدی کی حیثیت سے خاموشی اختیار کرنی ہے اور امام صاحب کی قرات کو غور سے سننا ہے. اس کے بعد رکوع ہے، پھر سجدے ہیں. سجدوں سے اوپر پھر اٹھیں گے، آپ قیام کی طرف آئیں گے. اب امام صاحب نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت بھی پڑھنی ہے، لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے. سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت پڑھنے کے بعد اب امام صاحب نے اللہ اکبر کہنا ہے. آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے. ہاتھ اٹھائیں. پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ 3 مرتبہ زائد تکبیرات کہیں اور ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھائیں. چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں. اس طرح آپ نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے. قاری علی محمد صاحب لاہور سے آپ سوال کرتے ہیں عید کے دن بندہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، عید کی نماز سے پہلے نہ عیدگاہ میں اور نہ گھر میں نہ مسجد میں نفل پڑھنا جائز ہے. عید نماز پڑھنے سے پہلے نفل نہ پڑھے جائیں. جب عید نماز پڑھ چکیں تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں، اس کے بعد گھر آ کر یا مسجد وغیرہ میں آ کر انسان نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. احمد حسان صاحب نوشہرہ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند رات میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ دیکھیے، چاند رات میں ہر وہ عمل جو نیک عمل ہو وہ کیا جا سکتا ہے. اس میں نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، درود شریف پڑھیں. اسی طرح آپ صدقہ و خیرات کریں، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی بات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. ظلم و زیادتی ہو چکی ہو کسی پر معاف کریں، خود کر چکے ہوں تو معافی مانگ لیں. تو ہر وہ نیک عمل جس کا ثواب شریعت میں متعین ہے یا ثواب کی امید دلائی گئی ہے تو اس کو کرنے کی کوشش کی جائے. باقی ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بعض لوگ اس رات کو عبادات اور اجتماعی عبادات کرتے ہیں، جمع ہو کر جمگٹھے بنا کر عبادت کرتے ہیں. اس سے برل اعتراض کرنا چاہیے. انفرادی عبادات جتنی ہو سکے سر انجام دینی چاہیے. اور یہ عید کی رات بڑی فضیلت کی رات ہے. لوگ اس رات کو خام خواہ لغو میں اور فضولیات میں صرف کر دیتے ہیں. اس سے برل بچنا چاہیے. فیصل احمد صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں چاند رات کی فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ کئی لوگ اس رات میں فضولیات کرتے رہتے ہیں، بتا دیں تاکہ ہم اس رات بھی عبادت کا اہتمام کر سکیں. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. دیکھیے، چاند رات کو حدیث مبارک میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. شعب الایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا. طویل حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عید الفطر کے دن اور عید رات کا تذکرہ فرمایا ہے. اس میں فرمایا گیا ہے کہ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. لیلۃ الجائزہ کا معنی ایسی رات کہ جس رات اس روزہ رکھنے والے شخص کو انعام دیا جائے. تو یہ انعام کی رات ہے. انعام کی رات میں فضولیات، لغویات اور برے کاموں سے حتیٰ کہ گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے. نیک کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان انعام لینے والا بن جائے. جہاں تک آپ نے بات کی اس کی فضیلت کی، تو اس کی فضیلت سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1772 میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ بڑی اور چھوٹی ان دونوں عیدوں کی راتوں میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے. یعنی جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. مصنف عبدالرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں اگر دعا کی جائے تو انسان کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر 1
जुमा की रात, नंबर 2 रजब की पहली तारीख की रात, नंबर 3 15 शाबान की रात, नंबर 4 ईद उल फित्र की रात, नंबर 5 ईद उल अज़हा की रात। ये 5 रातें ऐसी हैं कि जिन रातों में इंसान इबादत करे, रियाजत करे तो और दुआ करे खुदा ताला से, तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। यही वजह है कि फ़ुक़हा मुहद्दिसीन ने इन जैसी रातों में क़याम करने के इस्तिहबाब की बात की है। अल्लामा नववी रहमहुल्लाह ताला ने शरह मुस्लिम में इरशाद फरमाया कि उलमाए उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ईद की रात और इस तरह दीगर जो फजीलत वाली रातें हैं उनमें इंसान क़याम करे तो क़याम करना मुस्तहब है, इसलिए इसमें क़याम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी सवाल है, हमें किया फ़ुज़ैल अहमद साहब ने तलागंग से। आप पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, ईद का चाँद जब इंसान देखे तो उस वक्त कौन सी दुआ पढ़े? दुआ इरशाद फरमाकर ममनून फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। देखिए, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस नंबर 3451 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद देखने की दुआ इरशाद फरमाई है। दुआ के अल्फाज में अर्ज़ कर देता हूँ, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमन वल इस्लाम बिल यमन वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमन वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। इस दुआ का अहतमाम करना चाहिए जब भी आप चाँद देखें। इन्हीं सवालात के साथ हमारी आज की नशिस्त का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें रमज़ानुल मुक़द्दस के जो बाकी अय्याम रह चुके हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मरकज़ को उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम को, हमारे मरकज़ के दीगर असातिज़ा और ख़ुसूसन हमारी अहनाफ मीडिया सर्विसेज़ की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।